الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. محترم معزز سامعین بزرگوں اور دوستوں عزیز، آپ نے مختلف پیارے پیارے مؤثر بیانات سماعت فرمائی ہیں۔ میں آخر میں دعا کے لیے بلایا گیا ہوں۔ دعا سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، جس میں آپ نے عمل کیا تو دین کے ہر کام میں آپ کو ادا کرتے وقت لذت محسوس ہو۔ نماز میں محبت اور محبت اور شوق ایسا ہوگا کہ نماز چھوڑنے کے لیے دل نہیں کرے۔ دو صحابہ چوکیداری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر گئے۔ ایک لیٹ گیا، دوسرا چوکیداری کر رہا ہے اس گھر سے کہ دونوں کو نیند نہ آ جائے۔ ایک ذرا نیند کر لے پھر دوسرا سو جائے گا، تو جو بیدار تھا اس نے کہا میں ویسے تو کھڑا ہوں گا، نماز کی نیت کیوں نہ کروں۔ نماز پڑھنا شروع کر دی، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ ادھر دشمن جو پیچھے سے آ رہا تھا تاب میں تھا کہ کہیں مجھے موقع ملے میں حملہ کروں۔ اس نے 3 بار اور میں نے دوسرا 3 بار پھر بھی نماز پڑھ لی، تیسرا 3 بار نماز مکمل کی ساتھی کو اٹھایا تو اس نے کہا پہلے تیر پر آپ نے مجھے کیوں نہیں اٹھا لیا۔ نماز پڑھنے والے نے کہا میں نماز میں اور تلاوت میں ایسا محب تھا، ایسی لذت محسوس ہو رہی تھی کہ دل نہیں چاہتا تھا کہ نماز کو مکمل کروں۔ میرے ذہن میں جب یہ خیال آیا کہ اگر اسی طرح تیر لگتے رہے اور میں مر جاؤں تو وہ مقصد چوکیداری کا تھا وہ ختم ہوگا، اس واسطے میں نے نماز کو پڑھی۔ وہ صحابہ کرام کے جب وہ آپ نعرے لگا رہے تھے وہ اس طرح کی نماز پڑھتے تھے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ بچہ سن رہا ہے،
سے سانپ گرتا ہے بچے پر آ جاتا ہے. گھر والوں کو پتہ چلا, انہوں نے فوراً سانپ کو اٹھایا اور کافی لوگ جمع ہو گئے. وہ نماز پڑھنے والا نماز نہیں محو ہے, نماز سے فارغ ہوا تو دیکھا لوگ جہاں جمع ہیں. بھائی کیوں جمع ہو گئے ہو, کیا وجہ, میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ میں کہا اللہ کے بندے, بچے کی جان گئی تھی, سانپ اس پر آ گیا تھا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے تمہارے یہاں ہونے نہ ہونے سانپ اور شور کا پتہ تک نہیں. ایسی نماز تھی صحابہ کی. اور ہم نماز پڑھتے ہیں, سارا حساب کتاب نماز میں ہوتا ہے, ساری سوچیں نماز میں آتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کام تم کر لو, نماز میں اور دین کے ہر کام میں لذت تمہیں محسوس ہو. 3 کام کرو. پہلا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. بیوی سے, بچوں سے, صحابہ سے, نبی سے بھی زیادہ محبت اللہ سے. جتنی محبتیں دوسری ہے وہ اللہ کی محبت سے پھوٹتی ہے. سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ کی محبت سے اللہ کے رسول کی محبت, اللہ کی کلام کی محبت, صحابہ کی محبت, والدین کی محبت, اولاد کی محبت, بیوی کی محبت, مسجد کی محبت, بیت اللہ کی محبت, مسجد نبوی کی محبت, یہ سب کی سب اللہ کی محبت سے پھوٹے. اصل محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. اس واسطے پہلی بات اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنی ہے. تفصیل کا وقت نہیں, کیونکہ سریلی تقریر آپ سننے میں آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا. ہماری ایک بوڑھی آواز اور مٹھی آواز, تو اس واسطے آپ کا صبر ہے کہ آپ بیٹھے میری بات سن رہے. ورنہ سریلی تقریر کے بعد بندے اٹھ جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. شاید کھانے کے لیے بیٹھے ہوں, جس طرح انہوں نے پوچھ لیا تھا, انہوں نے کھانے کے لیے کہا تھا کہ کھانا ہے کہ نہیں, ورنہ اگر کھانا نہ ہوتا تو شاید اٹھ کے چلے گئے ہوتے. تو پہلے یاد رکھنا ہے, اس کو پکڑنا ہے. سبب ہے, پہلی چیز کیا ہے, وہ بولنا. باقی آپ سے سبحان اللہ 100 بار کہلوانے کے لیے اگر یوں چھوڑ تو اتنی بات بھی نہیں کرتے, بے سبب یاد کر رہے. پہلی کیا چیز ہے, اونچا بولو نا. میں اونچا بولوں گا پھر تم بھی بولو. اب تم بھی بولو. سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے. محبت کا تقاضا کیا ہے پھر؟ نہیں مجھے محبت ہے, مجھے محبت ہے, مجھے محبت ہے. یہ محبت نہیں ہوتی ہے, جھوٹ ہے. محبت کہنے سے نہیں ہوتی, محبت کچھ کرنے سے ہوتی ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے. اسی واسطے اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث پڑھی, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی مومن ہو
مجھ سے زیادہ محبت نہ کریں، اپنے والدین، اولاد اور جہان کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہیں کرے گا، وہ ایماندار نہیں۔ اس واسطے اللہ کے نبی نہیں فرمایا کہ مجھے محبوب صرف بنا لو، اس واسطے فرمایا کہ تمہارے لیے اطاعت آسان ہو جائے گی، جیسے محبت اور اس کی بات ماننا آسان ہوتا ہے، اس کی اتباع کرنا آسان ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی آدمی ایماندار ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کی خواہش اس کے پیچھے نہ لگ جائے، اتباع کرے جو میں دیکھے دین کو، پورے دین پر عمل کرنے سے میرے ساتھ تمہاری محبت اور میری محبت سے اللہ کی محبت، آپ کی ادھر سے محبت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو، اس نے تمہیں وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، پیدا بھی کیا ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور مجھ سے محبت کرو اس واسطے کہ اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے، اور پھر میری آل اولاد سے محبت کرو میری مدد سے۔ یہ بھی اس کا الفاظ، یہ ایک محبت کا ایک اتصال ہے۔ تو پہلی چیز کیا بتائی تھی؟ حلاوت ایمانی کے لیے کیا؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ محبت کس سے آئے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اطاعت سے، اطاعت دلمندی، آپ نے جو فرمایا وہ کرنا۔ دوسری چیز، کسی سے بھی محبت کرو تو وہ بھی اللہ کی، کسی سے بھی محبت کرو وہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، صحابہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، کلام اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، مومن سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، باپ سے محبت کرنی ہے، ماں سے محبت کرنی ہے، بچوں سے محبت کرنی ہے، بیوی سے محبت کرنی ہے، سب اللہ کے، سب اللہ کا حکم ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اور تیسری چیز کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دے دی ہے، اس کو کفر کی طرف جانا اس طرح مشکل ہو جیسا کہ آگ میں چھلانگ لگانا مشکل۔ یہ کہنے کو تو تین باتیں آپ نے یاد بھی کرنی ہوگی اور اس کا مراقبہ بھی کرتے رہنا، سوچتے بھی رہنا، صرف ایسے نہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں، ان میں دریا اور سمندر بند کیے ہوئے، پورا دین اس کے اندر ہے۔ تو ان تین چیزوں پر اگر عمل ہو گیا تو لذت ایمانی نصیب ہے۔ جب ایمان کے احکام کو پورا کرنے میں لذت محسوس ہوگی تو پھر اس کو دنیا کی اور کسی چیز میں اتنی لذت نہیں محسوس ہوگی جو دین پر عمل کرے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول کی محبت اور اطاعت سے فرمائے، اور جو ہمیں دین دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ معاملات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، ان سب کے اندر یہ دین کے شعبے، ان کے اوپر سیکھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے تو پھر دنیا بھی بن جائے گی، کامیابی کی ہوگی۔ ماشاءاللہ خوشی ہوئی ہے آپ سب کو جمع ہے یہاں، ماشاءاللہ شعیب صاحب کی محنت ہے، بچے چھوٹے چھوٹے،
انشاءاللہ یہ اگلے سال ان دنوں میں یہ اور بڑے ہو جائیں گے اور چھوٹے بچے اور آ جائیں گے. یہ نچلی جو پود ہے نا چھوٹی چھوٹی, اگر ان کی صحیح تربیت ہو جائے تو ٹھیک. یہ بڑے بڑے بوڑھے بابے ایک کام یہ کرانا مشکل ہے. وہ جو اس پر پکایا ہوا ہے وہ اسی پر رہتے. چھوٹے بچے ہیں جب ایک تختی ہے صاف ستھری, اس کے اوپر جو لکھ دیا جائے تو انشاءاللہ پکا ہو جائے گا. ان کی تربیت صحیح ہو, عقائد اخلاق سب ٹھیک کیے جائیں, نمازی بنایا جائے, ابھی سے یہ نماز بن جائے. جو دھاگوں کا بنے رسہ تو اس کا ٹوٹنا مشکل, جو عادت ہو گئی گفتار اس کا چھوٹنا مشکل. ان بچوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے قبول فرما دیا اور ان کی تربیت کرنے والے ہمیشہ ان کی تربیت پر دھیان دیتے رہے تو انشاءاللہ اس مسجد کو اور پورے محلہ کو چار چار لگ جائیں گے. بڑے اچھے بچے اور نیک بچے اور جو معاشرے کے لیے بھی نافع بچے بن جائیں گے. ایسے اللہ تعالیٰ مہیا کریں گے. محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل والنبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأحبابنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. شعیب صاحب کہہ گئے دعائے بچے کے لیے جو شہید ہو گیا, ایکسیڈنٹ میں شہید ہوتا ہو گیا آدمی, تو آپ اگر بے شک ہاتھ اٹھائے بیٹھے دعا شروع ہو گئی ہے. یہ تو سارا ثواب ہے جن سے اگر اس کو بھی انشاءاللہ پہنچے گا. اور خاص طور پر آپ 3 دفعہ قل هو اللہ بھی پڑھ لیں, ایک پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. اور 2 دفعہ اگر سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لیں تو 3 قرآن کا ثواب اس میں بھی مل جائے گا. تو آپ یہ تلاوت ذرا کرنے جاتے پھر دعا بسم اللہ اس سے بھی قبول فرما, اور اس سے پہلے جو بیانات ہوئے اسے بھی قبول فرما. یا جو فرماتے فرمائیں دعوتیں ہوئی اسے بھی قبول فرما. یا اللہ جو نمازی پڑھی گئی اسے بھی قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب اپنی شان کے مطابق ہمیں نصیب فرما دے.
اس کا ثواب یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام مسلمان مردوں کے روحوں، مردوں اور زندوں سب کے روح کو ثواب پہنچا یا اللہ۔ خاص کر اس بچے جو وقار اس کا نام ہے، یا اللہ اس کے روح کو ثواب پہنچا، اس کی قبر کو منور فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، اس کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما اور نعمت بدل نصیب فرما، اور اس کے ساتھ ایک اور زخمی ہوا ہے یا اللہ اسے بھی جلد صحت کامیاب اور مستقبل پر نصیب فرما یا اللہ۔ اور جہاں میں جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت نصیب فرما، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے، ثواب سب کو پہنچا دے یا اللہ۔ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت نصیب فرما، صحابہ کرام والے جذبات نصیب فرما، نیک لوگوں کی انگلی پکڑ کر ان دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شیطان اور اس کے چیروں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے، مسجدوں اور مدارس کو یا اللہ آباد فرما، ان کی ضروریات کو غیب کے خزانے سے پورا فرما، جو لوگ ان کی ضروریات میں دلچسپی رکھتے ہیں یا اللہ ان کے مال جان ایمان میں برکت پیدا فرما، مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد بدولت نصیب فرما، ملک پاکستان جس لفظ کے لیے بنایا گیا تھا یا اللہ اسلامی قانون نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جتنے حاضرین یہاں بیٹھے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے یا اللہ، ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو متبع سنت بنا دے، اور جو یہاں نہیں ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے یا اللہ سب کو نیک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو متبع بنا دے، اور مسلمانوں میں اخوت پیدا فرما دے، محبت پیدا فرما دے۔ فلسطین اور کشمیر کے مسلمان مظلوم بھائی یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کو آزادی نصیب فرما یا اللہ۔ جو مجاہد دشمن کے بڑے بڑے دشمنوں کا مقابلہ کر لیں ان کو کامیاب فرما، اور جو اسرائیل ہو یا اس کے حوالی اور اس کے اثر پرست امریکی ہر جگہ انہوں نے ذلت اٹھائی ہے، اب بھی وہ ذلت اٹھائیں گے یا اللہ، ان کو ذلیل و خوار کر اور فلسطین والوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور تمام مسلمانوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے ساتھ ان کے لیے دعائیں اور ان کے لیے جو ہے امداد جیسے بھی ممکن ہو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس مسجد کو یا اللہ آباد فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، نمازی سے یا اللہ اس مسجد کو بھر دے، اور دنیا کے تمام مساجد کو نمازیوں سے بھر دے، اور اتنی زیادہ نمازی ہو جائیں کہ مسجد کم پڑ جائیں، اور پھر دوبارہ ان کی وسیع کرنے کی، جس طرح مسجد نبی روزانہ مسجد حرام وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کا زیادہ رجحان ہے، اس طرح دنیا کے تمام مساجد کو یا اللہ آباد فرما اور وسیع کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے ایمان کو کامل فرما یا اللہ، ہمیں اپنا ایمان کامل کرنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، جتنے بیانات میں یا اللہ قبول فرما، جنہوں نے بیان کیا ہے ان کو بھی یا اللہ قبول فرما، جنہوں نے سنا ہے انہیں بھی قبول فرما یا اللہ، اس عاجز کو بھی قبول فرما یا اللہ۔ جو کچھ ہوا ہے تیری توفیق سے ہوا ہے یا اللہ، جو کچھ ہوا ہے اس تیری توفیق سے ہوا ہے، آگے بھی آپ سے توفیق مانگتے ہیں، ہمیں اپنی توفیق ہمارے ساتھ لگا دے، اور ہم نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہیں، مدارس اور مساجد کی اور خدمت کرتے رہیں، دینی کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملت کرتے رہیں یا اللہ۔ اس ملک کو محفوظ فرما دیں یا اللہ، دنیا کے تمام مسلمانوں کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما دے۔ ہمارے والدین کی دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے بچے رخصت ہو چکے ہیں کہیں یا اللہ، ان کو بھی ان کی قبر منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کو اپنی قبر کی سنت کے مطابق تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا